بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام دے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ قربانی کا جانور جب ذبح کرنے لگو، میرے آقا کا آخری الفاظ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ گرامی آپ کی تعلیمات، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس کے سامنے تم نے چھری کو تیز نہیں کرنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا، مجھے بولیے، نہیں کرنا۔ یہ باتیں میری سنیں، ذہن میں رکھیں، میں آگے جا کے اس کا ایک بڑا اہم نقطہ آپ کو دوں گا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا اہم نقطہ دوں گا آپ کو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی، ایک بات۔ دوسرا فرمایا کہ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، چھری تیز کرو گے وہ ہراساں ہو جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی جانور ذبح کرنے لگا ہے اور اس کے سامنے چھری کو رگڑ رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام پاس تشریف لے گئے، فرمایا اس کو ایک ہی موت دو، اسے زیادہ موتیں مت دو، اسے زیادہ موتیں مت دو، اس لیے کہ جب اس کے سامنے تم چھری رگڑ رہے ہو تو یہ دیکھ کر سمجھ چکا ہے، یہ سہم گیا ہے، اور اس وقت کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس کے لیے موت ہے۔ اور باقی جانوروں کے سامنے اس جانور کو ذبح نہ کرو، باقی جانوروں کے سامنے اس جانور کو ذبح نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ باقی دیکھیں گے تو سہم جائیں گے، ڈر جائیں گے، غمزدہ ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ہمیں شریعت کہتی ہے کہ جب جانور کو تم گراتے ہو زمین پر ذبح کرنے کے لیے، اگر تم نے ذبح وہاں کرنا تھا وہ یہاں گر گیا تو جانور کو گھسیٹ کر وہاں تک مت لے جاؤ، اسے یہیں پہ ذبح کر دو، اس لیے کہ جاندار ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اس میں بھی جان ہے۔ اچھا، اب یہ تین باتیں میری اپنے ذہن میں لائیے، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، دوسرے جانوروں کے سامنے اسے ذبح نہ کرو، اسے جب گر گئے تو اسے گھسیٹو نہیں۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جو اسلام، جو دین، جو شریعت ایک جانور کو بھی اذیت پہنچانے نہیں دیتی، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، تو جو ہے بے شک، بے شک، جو دین، جو اسلام، جو شریعت ایک جانور کو بھی تکلیف میں مبتلا کرنے نہیں دیتی، کیا وہ شریعت دہشت گردی کی اجازت دیتی ہے؟ بولیے، کیا وہ دہشت گردی کی اجازت دیتی ہے؟ کیا وہ انسانوں کے بلا وجہ گردنیں کاٹنے کی اجازت دیتی ہے؟ میں کہتا ہوں انسان تو انسان، یہ تو وہ شریعت ہے جو جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچانے دیتی۔ بے شک، بے شک، ایک چمٹی کے اوپر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بے شک، کسی پرندے کے بچے پکڑ لینے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو وہ شریعت ہے۔ تو یہ شریعت دہشت گردی کی اجازت کہاں دے گی؟ اور جو اسلام کو ماننے والا ہے، جو شریعت کو ماننے والا ہے، جو دین کو ماننے والا ہے، جب وہ دہشت گرد ہو نہیں سکتا تو کیا وہ دہشت گرد کو پناہ دے سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کیا وہ دہشت گرد کو پناہ دے سکتا ہے؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا وطن پاکستان ہے، ہم نہ دہشت گرد ہیں نہ دہشت گردوں کو پناہ دینے والے ہیں، بلکہ ہم تو عرصہ دراز سے ضرب عزم لڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، ہم تو رد الفساد لڑ رہے ہیں، ہم تو دہشت گردوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے ہیں، لیکن وہ ڈرم امریکہ والا، کیا امریکہ والا، آپ جمپ کہہ لیں،
ہاں یہ نہ سمجھے قاری صاحب کو پتا نہیں ہے، لیکن وہ امریکہ والا ڈرم وہ جو بھانکتا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے، میں کہتا ہوں ارے بے وقوف کے بچے، اگر تم نے اسلام کو سمجھا ہوتا، اگر تم نے اسلام کے ساتھ رابطہ کیا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم تو جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، آگے تو شریعت نے یہ بتایا ہے، بے شک، تو ہم انسانوں کو کاٹنے والوں کو پناہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اگلی بات یہ جو تو نے کہا کہ ہم خود کچھ کریں گے، میں نے کہا خود کچھ کرنے سے پہلے تم رہو گے تو کچھ کرو گے نا، بے شک، تم رہو گے تو کچھ کرو گے نا۔ یہ پاکستان تلوار سے نہیں بنا، یہ تلوار سے نہیں بنا، یہ لا الہ الا اللہ کی پکار سے بنا ہے، بے شک، یہ تلوار سے نہیں بنا، یہ لا الہ الا اللہ کی پکار سے بنا ہے، اور جو طاقت لا الہ الا اللہ میں ہے اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، مسلمان خالی ہاتھ بھی ہو، نہتا بھی ہو، بغیر اسلحے کے بھی ہو، اور بغیر وہ کسی ہتھیار کے بھی ہو، لیکن وہ بم کے سامنے اکڑ جاتا ہے، وہ ٹینک کے سامنے لیٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے موت ادھر سے آنی ہے، سبحان اللہ، بے شک، موت ادھر سے آنی ہے، اور یہ پاکستان یہ مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کوئی مت یہ سمجھے، اور رام صاحب اگر آپ کو شک ہو نا پاکستانیوں کے بارے میں تو ان سے پوچھ لو جن کی تعریفیں تم کرتے ہو، سبحان اللہ، بے شک، بات پتہ نہیں آپ تک پہنچی یا نہیں۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں پاکستانیوں کے بارے میں کوئی شک ہے نا تو ان سے پوچھ لو جن کی تم تعریفیں کرتے ہو کہ 1965 میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، بے شک، ان سے پوچھ لو، ماشاءاللہ، تمہیں جا کے پتا جائے گا کہ پاکستانی ہوتے کون ہیں، سبحان اللہ، اور پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بے شک، اس لیے کہ پاکستان یہ اولیاء کا فیضان ہے، یہ اولیاء کی مقدس کوششوں سے بنا ہے، اس لیے ہم برملا یہ نعرہ لگاتے ہیں اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان، پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان۔ پاکستان، پاکستان، اگر سارے پاکستانی ہیں تو پھر بول پڑے، اگر نہیں تو پھر آپ کی مرضی۔ اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان، پاکستان، یہ اولیاء کا فیضان ہے، یہ پاکستان ہے، یہ کوئی ایسے نہیں کہ تم پھونک مارو گے یہ اڑ جائے گا، یہ تم جیسوں کو خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ